میری ایک دوست تھی، وہ آئی، اس نے میرا شفیق کے ساتھ میرا رابطہ کرایا۔ جب میرا رابطہ ہوا تو اس نے کہا میں 8-10 پڑھا ہوا ہوں، میرا موٹر سائیکل کا اپنا شو روم ہے اور میں کمارا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہاولپور ہائی کورٹ میں کورٹ میرج کر لی۔ جب میں اس کے گھر گئی تو ایک اس کا کچا سا مکان تھا جس کا دروازہ تک بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میں ادھر کی اس کی پہلے شادی بھی ہوئی تھی اور اس کے وہاں سے 3 بچے بھی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک وڈیرا ملا ہوا ہے اور یہ سب مل کے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کو پھنساتے ہیں پھر انہیں آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہیلو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ ویڈیو میں ایک پاکستانی لڑکی کی کہانی ہے جس کے کزنوں نے اس کے ساتھ جاتی کی، مطلب غلط کرا اور بعد میں پھر 7 لاکھ میں بیچ دیا۔ کیا ہے پوری کہانی، چلیے اسی سے جانتے ہیں۔ شہناز کہاں رہتی ہیں آپ؟ جی میں سات کے بعد میں کچے کے علاقے میں رہنے والی ہوں۔ اچھا، کیا آپ کی ماں باپ کدھر ہے؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے بھائی نہیں ہیں، ہم صرف 2 بہنیں ہیں۔ چھوٹی میں ہوں، مجھ سے بڑی ایک اور بہن ہے، اس کا نام ہے گلناز، اس کی شادی بھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری امی ہیں، ابو فوت ہو گئے تھے۔ جب میں 4 سال کی تھی تبھی میرے ابو فوت ہو گئے تھے۔ میری امی نے دوسری شادی کر لی میرے چاچو کے ساتھ۔ تب میرے چاچو شہر میں رہتے تھے، وہاں پہ میں 12 پڑھی ہوئی ہوں، میری بہن بھی پڑھی ہوئی ہے۔ میری بہن نے پارلر کا کورس کیا ہوا ہے، میں کپڑے سلائی وغیرہ کرتی تھی۔ جب ہم گاؤں، میرے ابو کی نوکری ختم ہو گئی، ہم گاؤں واپس چلے گئے تو وہاں پہ میرا بڑا چاچو کا ہے جس کا نام ہے وریام، اس کا بیٹا کا نام ہے اللہ نواز۔ وہ ہمارے ساتھ ہمیں مارتا پیٹتا، ہمارے ساتھ زیادتیاں وغیرہ کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی، جب آپ 4 سال کی تھی؟ نہیں، جب میں 12 جماعت پوری ہم نے کر لی تھی، جب ہم واپس چلے گئے تھے اپنے گاؤں، پہلے تو ہم شہر رہتے تھے سنجر پور شہر میں، جب ہم واپس چلے گئے تب کی یہ بات ہے۔ وہ زیادتی وغیرہ کرتا، مارتا پیٹتا تھا۔ تو پھر میری ایک دوست تھی، وہ میرے پاس آتی تھی کپڑے سلائی وغیرہ کرانے کے لیے۔ وہ آئی، اس نے میرا شفیق کے ساتھ، جو میرا شوہر ہے اس کا نام محمد شفیق ہے، اس نے اس کے ساتھ میرا رابطہ کرایا۔ میں نے اس سے بات کی، شفیق جس سے جب میرا رابطہ ہوا تو اس نے کہا میں 8-10 پڑھا ہوا ہوں۔ آپ کی دوست نے جس سے آپ کی شادی ہوئی اس سے رابطہ کروایا؟ مطلب جی شادی سے پہلے؟ جی، اس نے کہا کہ میں 8-10 پڑھا ہوں، میرا موٹر سائیکل کا اپنا شو روم ہے اور میں کمارا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہاولپور ہائی کورٹ میں کورٹ میرج کر لی۔ اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ میرج کی والدہ کو نہیں بتایا، بہن کو نہیں بتایا، باہر سے کر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس وجہ سے کیونکہ ایک تو میرے کزن ہم پہ زیادتی وغیرہ کرتے تھے، اگر میں نے کہتی تو انہوں نے میری بات مانی نہیں تھی، انہوں نے مجھے مار ڈالنا تھا، تو مجھے اپنی وہاں سے جان بچانی تھی۔ پھر میں نے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے کہا نکاح مجھے کرنا چاہیے، میں پڑھی لکھی ہوں، ایسے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے نکاح کیا، اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ سونا اور 5 مرلے کا مکان لکھ کے دیا، حالانکہ جو اس کے پاس موجود ہے بھی نہیں۔ جب میں اس کے گھر گئی تو ایک اس کا کچا سا مکان تھا جس کا دروازہ تک بھی نہیں لگا ہوا تھا اور اس کے باہر سے 4 دیوار بھی مکمل نہیں تھی۔ میں ادھر کی اس کی پہلے شادی بھی ہوئی تھی اور اس کے وہاں سے 3 بچے بھی ہیں۔ بیوی بھی ہے، پہلی بیوی بھی ہے اور 3 بچے بھی ہیں اس کے۔ ان کے سامنے لے کر گیا آپ کو؟ جی، اور اس بیوی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس کے ساتھ ایک وڈیرا ملا ہوا ہے، اختر کوش وڈیرا، اور اس کا ایک پھوپھی کا بیٹا ہے جانب، اس کا ایک خالہ کا بیٹا ہے رفیق، اور اس کا ایک ماموں ہے لطیف اور بابلا۔ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ سب مل کے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کو پھنساتے ہیں پھر انہیں آگے بھیج دیتے ہیں۔ جب میں اپنے شوہر سے 1.5 ماہ میرے ساتھ میرا شوہر صحیح رہا، اس کے بعد اگر میں سے خرچہ وغیرہ مانگتی 1.5 ماہ کے بعد تو وہ مجھے اختر کوش وڈیرے کے ڈیرے پہ چھوڑ آیا۔ وہاں پہ مجھے ساتھ زیادتی وغیرہ ہوتی رہتی تھی اور یہ سب جانب، کون کرتا تھا یہ اختر کوش وڈیرا خود، جو اس کا پھوپھی کا بیٹا ہے جانب، وہ یہ کس گاؤں کا وڈیرا ہے؟ جی محمد پناہ کوش بستی کا وڈیرا ہے، کچے کے علاقے کا۔ جی وہاں پہ اس کا خالہ کا بیٹا ہے رفیق، وہ اس کا ماموں ہے لطیف عرف بابلا، وہ سب ملے ہوئے ہیں۔ ایک دن اس نے مجھے کہا چلو ہم چلتے ہیں 7 کے بعد تمہاری دوائی لینے کے لیے۔ جب ہم وہاں پہ گئے، کس نے کہا؟ میرے شوہر نے کہا، جب ہم وہاں پہ گئے تو اس نے کہا دوائی وغیرہ ہم نے لے لی۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے چلو ہم چلتے ہیں، میرا ماموں لطیف کا یہاں پہ گھر ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک اختر کوش وڈیرا موجود تھا، ایک جانب موجود تھا اس کا پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک اس کا خالہ کا بیٹا ہے رفیق، وہ موجود تھا، ایک اس کا ماموں ہے لطیف اور بابلا، وہ موجود تھا، اور 2 اور لوگ تھے، کچے کے لوگ ہیں، وہ ڈکیٹ ہیں، ڈاکو ہیں۔ انہوں نے اسلحہ وغیرہ باندھا ہوا تھا، یہاں پہ بھی ان کو اسلحہ تھا، ادھر ادھر ان سب ہر جگہ پہ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ میں ایک کمرے میں بیٹھ گئی، دوسرے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں اٹھ کے دیکھا تو وہ 7 لاکھ میں مجھے بیچنے کی بات کر رہے تھے۔ جب میں نے، آپ کے ہسبینڈ تھے وہ؟ جی میرے ہسبینڈ اور اختر کوش جو وڈیرا ہے وہ آپ کے ہسبینڈ بیچ اسی کو رہے تھے؟ نہیں، وہ نہیں، مزاری کچے گینگ کو بیچ رہے تھے، وہ دونوں آپس، جی وہ آپس میں مل کے بیچ رہے تھے۔ میں نے پھر وہ جب باتیں سنی تو میں باہر واش روم کا بہانہ کر کے نکلی اور وہاں سے میں بس پہ چڑھ کے جب آئی تو میری جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، میں صرف ایک دوپٹے میں آئی۔
यहाँ लाहौर में पहुँची, ये 27 अगस्त को मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। यहाँ पे आके मैंने एक मदरसे में पनाह ली। अब यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और यहाँ पे मुझे वही मेरे साथ मदरसे वाले ताउन कर रहे हैं और यहीं पे मैं रह रही हूँ। आईजी साहब से मिलने की भी मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने मिलने ही नहीं दिया। वो बैर से ही वापस भेज देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड मिलने नहीं देते। कितना टाइम आपको हो गया यहाँ पर लाहौर में आए? 1 माह मुझे हो गया है। 1 माह हो गया। 1 माह हो गया है, लेकिन मेरी किसी ने कुछ भी नहीं सुनी। आईजी साहब से भी नहीं। क्या आप क्या कहना चाहती, क्या नहीं सुनी आपने? मैंने आईजी साहब के पास गई अपने इंसाफ के लिए कि जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जो मेरे साथ जो कुछ हुआ है, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे अभी एक बात बताओ यहाँ पे कि जिससे आपने शादी की है उसको आप पसंद करती थी? जी, पसंद की हुई है? कितना टाइम उसे बात वगैरह रही आपकी? 1 माह सिर्फ बात हुई थी। 1 माह के बाद हमने शादी कर ली थी। ये पसंद की वजह से शादी हुई है या उन ज़्यादतियों की वजह से आपने शादी की है जो आपके कज़न करते थे, उनसे तंग आ गए? वो ज़्यादतियाँ वगैरह भी करते थे और मुझे खुद कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता था। मैंने कहा बस जो है जैसे है, अगर वो इतना अच्छा है, वो एक उसने कहा मैं इतना अच्छा भी हूँ, तो मैंने कहा मैं शादी कर ले। कोई कह दे कि मैं अच्छा हूँ तो आप मान लेते हैं कि वो इंसान अच्छा ही होगा? कभी मैं घर से बाहर निकली नहीं, कभी मैंने उसे मिली नहीं, देखा ही नहीं। जिस दिन मेरा निकाह हुआ मैंने पहली बार उसे तब भी देखा था। पहले मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी। तो ये बात आपने अपनी वालदा को या अपनी बहन को नहीं बताई थी कि कोई मेरे से शादी करना चाहता है, मैं उसे करूँ ना करूँ? क्या पता वो आप बताती तो आपके लिए कोई अच्छा होता। नहीं, अगर मैंने बताती तो मुझे पता था, क्योंकि मेरे कज़न वैसे भी इस बात के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। वो मार डालते। जब मैंने उससे प्यार किया, उसके साथ शादी की, उसके निकाह में थी, उसकी इज़्ज़त थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो इसी हालत में भी उस वडेरे के पास में से भेजा। पता था कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? जी, उसे सब कुछ मालूम था। उसके पास उसे हर चीज़ का पता था, लेकिन फिर भी वो मुझे उस वडेरे के पास भी भेजता था और औरों के पास भी भेजता, मेरे साथ ज़्यादतियाँ करवाता था और इसी प्रेगनेंसी की हालत में वो मुझे आगे सेल कर रहा था, मुझे बेच रहा था। उसको ये बात समझाई नहीं थी कि ये कौन सा प्यार है जो मुझे बेच रहे हो, आगे प्रेगनेंसी में बेच रहे हो, फिर मेरे से ज़्यादतियाँ करवा रहे हो? मैं उसे कहती, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं था। वो नशा करता था, मुझे मारता पीटता था, वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता था। जो लोग देख रहे हैं क्या कहना चाहती हैं? जो लोग देख रहे हैं, मैंने ये कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी पे ऐसे अंधा इतबार नहीं करना चाहिए। हमेशा देखभाल की शादी करनी चाहिए, देख के कदम उठाना चाहिए। ऐसे कोर्ट मैरिज जो करते हैं उनके साथ यही होता है। ऐसे किसी के साथ ऐसे खामखा इतबार नहीं कर, पहले देखना चाहिए उसे मिलना, उसका घर द्वार देखना, उसका ख़ानदान देखना, किसी और से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे किसी एक इंसान पे सिर्फ बगैर देखे इतना इतबार नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि आप अपने लिए क्या चाहती हैं? मैं अपने लिए मेरी आईजी साहब से, हुकूमत से और सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है उन्हें पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और मैं अपने शौहर से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं ऐसे एक इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिससे ना मेरी परवाह है ना अपने बच्चे की परवाह है, जिसे इतना पता नहीं कि निकाह क्या चीज़ है, निकाह कितनी बड़ी चीज़ होती है। निकाह के बाद इंसान उसकी इज़्ज़त में उसकी बन गई थी, जैसे अपनी इज़्ज़त की नहीं, आज उसे मेरी नहीं, कल को मेरे बच्चे की नहीं होगी। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा जिस्म बेचता रहे। मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं ऐसे कदम नहीं उठाना चाहती। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। आपने देखी कि सारा मामला आपके सामने है, तो फिर से वही प्यार की स्टोरी आई है कि एक प्यार इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। किसी से प्यार किया और वो 7 लाख में उसको बेच दिया गया और आज वो किस तरह। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।